کاٹ کی عورتیں، سلیم اختر۔ جب گاڑی چلنے لگی تو میں تو ضبط کیے رہا، مگر اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے شاید خدا حافظ کہنے کو منہ کھولنا چاہا، مگر تھوڑی کپکپا کر رہ گئی۔ یوں لگا جیسے وہ سرکتی ہوئی گاڑی کے ساتھ کچھ دیر چلے گی۔ اس نے ہاتھ ہلایا اور پھر آنچل میں منہ چھپا لیا۔ جب میں نے کھڑکی میں سے سر اندر کیا تو بھیگی آنکھوں نے جیسے تمام سواریوں کو رنگ برنگ دھبوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ میں نے سر جھٹک کر آنکھوں کو صاف کیا تو مقابل کا دھبا ایک عورت میں تبدیل ہو گیا۔ وہ دلچسپی سے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں چار ہونے پر وہ مسکرا دی۔ میں نے گھبرا کر کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا، جہاں لاہور کے کچے پکے مکان شریک سفر نظر آئے۔ تمہاری پسند بہت اچھی ہے۔ میں نے ہڑبڑا کر دیکھا تو وہ مسکرا دی، اور اب میں نے پہلی مرتبہ اسے خشک آنکھوں سے دیکھا۔ وہ 50 سے کم نہ ہوگی، بیضوی چہرے کا نمک دوشیزگی میں سخت کافر ہوگا، اور آنکھوں کے مسکراتے بھنور میں نہ جانے کتنے دل ڈوبے ہوں گے، مگر اس کی گونجیلی آواز سر کی چاندی سے میل نہ کھاتی تھی۔ یہ وہ خاص ہسکی آواز تھی جو امریکہ میں سیکسی بلونڈ سے مخصوص سمجھی جاتی ہے۔ اس نے مجھے چکرا دیا تھا۔ اسے کیا جواب دوں؟ بات اس کی غلط نہ تھی کہ میری پسند لاکھوں میں ایک تھی۔ میں نے اسے پلکیں جھپکا کر دیکھا۔ وہ پھر اسی شگفتہ لہجے میں بولی، میں تم دونوں کو بہت دیر سے دیکھ رہی تھی۔ یقیناً یہ کوئی چالاک بڑھیا ہے، میں نے سوچا، اور سفر میں تو طرح طرح کے کیریکٹر ملتے ہی ہیں۔ میں نے کہا، آپ نے ہماری باتیں بھی سن لی ہوں گی؟ وہ ہنسی، نہیں، مگر بغیر سنے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تم دونوں کیا باتیں کر رہے ہوگے۔ میں نے اس کا مسکراتا چہرہ دیکھا تو وہاں کٹنیوں جیسی وہ مکاری نظر نہ آئی جو بعض بوڑھی عورتوں میں پائی جاتی ہے، نہ ہی اس کی آنکھوں میں وہ سلگتی راکھ تھی جو نوجوانوں سے بات کرتے وقت بعض تھرکی بوڑھیوں میں نظر آتی ہے۔ تب میں نے پہلی رائے میں ترمیم کرتے ہوئے سوچا، یہ چالاک نہیں، محض خوش مزاج ہے۔ آمنے سامنے والی سنگل سیٹ پر ہم تنہا تھے۔ شاید یہ سفر کی اکتاہٹ باتوں سے دور کرنا چاہتی ہے، اور ہو سکتا ہے یہ محض باتونی ہو، لیکن ایک بات تھی کہ اس نے موضوع ایسا چھیڑا تھا کہ دل رانجھا بن کر دفلی کی تان پر جھوم اٹھا۔ میں طبعاً باتونی نہیں، اور بالخصوص دوران سفر مجھے ملک کی سیاست، اقتصادی حالات، اور یہ کہ اگر ہم سب پکے مسلمان بن جائیں تو ہمارے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں جیسے موضوعات پر اجنبی لوگوں سے بحث مباحث کا کوئی شوق نہیں، اور میں نے زیادہ پیسے دے کر قلی سے کھڑکی کے ساتھ والی سنگل سیٹ کا معاملہ طے کیا تھا۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھی ہما مجھے چھوڑنے آئی تھی، اور اس لیے میں قدرے نروس بھی تھا کہ اگر کسی جان پہچان والے نے دیکھ لیا تو مصیبت آ جائے گی۔ میں پہلی مرتبہ لاہور چھوڑ کر کراچی جا رہا تھا۔ وہ میرے پاس کھوئی کھوئی سی کھڑی تھی۔ میں اس کے دل کا بوجھ دور کرنے کو زور و شور سے بولتا، پھر اسے گم دیکھ کر خود بھی گم ہو گیا۔ تب میری پریشانی دور کرنے کو اس نے باتیں شروع کر دی، تسلی کی باتیں، خط لکھنے کی باتیں، انتظار کی باتیں۔ میں طبعاً باتونی نہیں، اور نہ ہی آسانی سے ہر ایک کو رازدار بنا لیتا ہوں، مگر اس نے کچھ اس دھب سے گفتگو شروع کی کہ تھوڑی دیر بعد میں نے خود کو اسے تمام باتیں بتاتے پایا۔ ہما سے محبت کی الجھنیں، مسائل، اور اب ملازمت کی وجہ سے کراچی جانا۔ میں گفتار کا غازی نہیں، مگر وہ گوشے ہمدرد ثابت ہوئی، اور میں نے دل کا بستہ کھول دیا۔ بیٹا، سنجوگ مقدر کی بات ہے۔ ہم دونوں خاموش تھے۔ سب کچھ بتا کر میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ وہ جیسے سوچ سمندر کی تہہ میں تھی۔ باہر درخت، کھیت اور بجلی کے کھمبے بھاگے جا رہے تھے۔ اندر مارشل لا، اسلام اور جمہوریت کی باتیں تھیں۔ میں نے باہر اور اندر کے مناظر کی یکسانیت سے اکتا کر نظریں اس کے چہرے پر مرکوز کر دیں تو اس کے مہربان چہرے پر نیا رنگ آتا محسوس کیا۔ سانولا چہرہ بتدریج گلابی ہو رہا تھا۔ اس نے گردن کو ایک طرف جھٹک کر جیسے کسی خیال کا دامن جھٹکا، اور جیسے آنکھوں کی سیاہی میں دیپ جل اٹھے۔ وہ شاید کسی خفیہ سوچ کا مزہ لے رہی تھی کہ مسکراہٹ کا انداز بدل گیا۔ سنجوگ مقدر کی بات ہے، اس نے جیسے فقرہ دہرا کر خود کو قائل کیا۔ میں تمہیں ایک دلچسپ واقعہ سناتی ہوں۔ تم نے ساہیوال تو نہیں اترنا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ بعض اوقات شادی یوں ہو جاتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ کیا تم یقین کرو گے کہ ایک لڑکی گھر سے میلہ دیکھنے نکلی، وہاں ایک مرد کو دیکھا اور اس کے ایک اشارے پر اس کے ساتھ چل دی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے بے اعتباری سے کہا۔ ہمیشہ تو نہیں،
कभी कभी तो हो सकता है, नहीं? शायद। दरअसल बाज मर्दों में कुछ ऐसी तासीर होती है कि वो आंख के इशारे से अपना गुलाम बना लेते हैं। मैंने हंसकर कहा, और औरतों की तासीर के बारे में क्या ख्याल है? ये तो तुम जानो। मैंने उसके चेहरे को देखा, वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी। मैंने जवाब दिया, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इतना है कि ऐसे मर्द या औरत सबको गुलाम तो नहीं बना सकते। हाँ, उन्हें ज़रूर गुलाम बना सकते हैं जो गुलाम बनना चाहते हों। उसने लम्हे भर को सोचा, और गालिबन ये बात दुरुस्त ही होगी। जिस तरह कुछ लोग आका बनकर पैदा होते हैं, उसी तरह कुछ लोग पैदाइशी गुलाम होते हैं, वरना हंसी खुशी अपने आकाओं के इशारों पर न नाचें और ना ही उनके तलवे चाट कर खुश हों। गाड़ी किसी स्टेशन में दाखिल हो रही थी और मुसलसल लाइनें बदले जा रही थी। फिर क्या हुआ? मैंने इश्तियाक से पूछा। हाँ, वो अपने ख्याल से चौंकी। भाई होना क्या था? वो उसे घर ले गया। ये तो जाहिर है कि वो उसे अपने घर ले गया होगा, मगर ये सब हुआ कैसे? मेले में लड़की ने उसे देखा तो बस देखती रह गई। वो झुरझुरी लेकर बोली। कुछ अजब टोना था उसकी आंखों में। उसके जिस्म से कोई खास किस्म की महक आ रही थी। बस अजीब था वो मर्द। उसका माथा पसीने में भीग गया था, जिसे उसने सियाह शाल से पोंछा। सर्दी में पसीना। हम दोनों खामोश थे और गाड़ी मुतवाजी पटरियों पर नाक की सीध में भागी जा रही थी। वो बोली, बाज मर्द ऐसे होते हैं गोया उनके कई हाथ हों, कई आंखें हों और कई जबानें हों। वो खिड़की से बाहर देख रही थी और फिर गोया अपने आप से बोली, जादू के दरख्त होते हैं ऐसे मर्द। उसने गर्दन अंदर की तो आंखें मुझसे चार हुईं। ऐसा दरख्त कि जो पंछी बैठा फिर उड़ न सका, वो दरख्त ही पिंजरे में तब्दील हो जाता है। कमाल है। उसकी बातें मुझे तो समझ में ना आ रही थी, इसलिए यूं ही बात करने को बोला। मैंने सांप के बारे में तो सुना है कि वो 100 साल का होकर जब इंसान की जून में आ जाता है तो बड़ा पुरकशिश हो जाता है। नहीं, वो तेजी से बोली। उसकी आंखें गोल नहीं थी। तब तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, वो पुरख्याल अंदाज में बोली। वाकई अजीब बात है। अब देखो ना, एक लड़की भरे घर से सहेलियों के साथ मेला देखने आती है। वहां उसे एक मर्द मिलता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर वो उसके एक इशारे पर उसके साथ चल देती है। वो सुना है कि बाज मर्दों के पास गीदड़ सिंगी होती है। वो हंसी। गीदड़ सिंगी कोई चीज नहीं, बस यूं समझो कि बाज मर्द ही गीदड़ सिंगी होते हैं। ऐसा तो बस फिल्मों में ही हो सकता है, बस यही समझ लो। फिर मैंने मारे इश्तियाक के पूछा, दोनों की खूब मजे से बसर हुई होगी? मजा? उसने यूं दोहराया गोया वो उस लफ्ज का जायका महसूस कर रही हो। मजा? हाँ, एक मजा तो था, वो बिलाखिर बोली। अब तक की गुफ्तगू मुझे तजब्जुब के उस मकाम पर ले आई थी कि यह सब मुझे बेहद अजीब महसूस हो रहा था। कहीं ये कोई शरारती बुढ़िया तो नहीं जो मुझे बेवकूफ़ बनाकर अपना सफ़र पुरलुत्फ बना रही है। मगर जब उसे देखा तो उसके चेहरे पर रंगों की ज्वाला दहक रही थी। वो जैसे खुद को समझा रही थी। मज़ा? मज़ा भी कई तरह का होता है। क्या मतलब? अब देखो ना, वो मर्द जब उस बेवकूफ़ लड़की को अपने घर ले आया तो वहाँ पहले से 3 और मौजूद थी। नहीं, हाँ, और वो तीनों बेहद खूबसूरत थी, शायद उस चौथी से भी ज़्यादा। तो उस चौथी ने क्या किया? क्या करना था उस चौथी ने? अपने घर वापस जा सकती थी। घर कैसे जा सकती थी? और फिर जिसके लिए घर छोड़ा था उसे छोड़कर घर कैसे वापस जाती? मगर क्यों नहीं? एक न दो, पूरी 3 सौतें? नहीं भाई, वो नहीं जा सकती थी। उसने जैसे किसी जिद्दी बच्चे को चुमकारा। आखिर क्यों? वो नजरें झुकाकर इस आहिस्तगी से बोली कि अल्फाज रेल के शोर का हिस्सा बन गए। उसे उसे उस मर्द की आदत हो गई थी, नशा हो गया था उस मर्द का। और वो बाकी औरतें, उनकी बूटी भी वो मर्द था। वो भी उससे आज़ाद नहीं हो सकती थी। मैंने उसे देखा, मगर वो आंखें झुकाए जैसे अपनी कहानी के सहर की असीर हो चुकी थी। तब अचानक इस ख्याल ने मुझे सुन कर दिया। यकीनन ये बुढ़िया किसी पागल खाने से फरार हुई है और ये अपने जुनून के किसी लम्हे की फैंटेसी से अपने साथ मुझे भी पागल बना रही है। मैंने बेचैनी से पहलू बदलकर उसकी आंखों में झांका, मगर वहां वहशत की चमक के बजाय ऐसी कैफियत थी कि मैं उसे समझ ना पाया। वो बोली, वो चारों उस मर्द की डोर से बंधी थी, इसलिए आपस में लड़ने मरने के बजाय उनमें सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार था। क्या मतलब? दरअसल वो बड़ा जहरीला मर्द था, सबको डसता था। तो उसकी कोई पसंदीदा भी तो वो सबको जूती में दाल खिलाता था। मगर क्यों?
انہوں نے اس کے لیے گھر بار چھوڑا، اپنے ماں باپ بھائی بہن۔ وہ بات کاٹ کر بولی، میں نے کہا نا کہ وہ بڑا زہریلا مرد تھا۔ جس طرح وہ عورتیں اس کے زہر کا نشہ کرتی تھیں، اسی طرح وہ بھی اپنے زہر کے نشے میں مست تھا۔ گالیاں دیتا، گندی اور بڑی بڑی، تھپڑ مارتا اتنے کہ منہ سجا دیتا، جوتے مارتا، گھر سے نکال دیتا۔ مگر وہ پاؤں پر گر کر معافی مانگتی۔ وہ لمحے بھر کو خاموش ہو گئی۔ وہ واقعی اسے نہ چھوڑ سکتی تھی۔ وہ انہیں تکلیف دینے اور ذلیل کرنے کے لیے نت نئے طریقے سوچتا رہتا۔ وہ اچانک رک گئی۔ اس کے جسم میں کپ کپی کی لہر دوڑ گئی، چہرے سے جیسے رنگ نچڑتا جا رہا تھا۔ اب جو بولی تو آواز میں عجب لرزش تھی۔ ایک مرتبہ اس نے چاروں کو یہ سزا دی کہ ان چاروں کی ہتھیلیوں پر چارپائی کے پائے رکھ کر رات بھر سوتا رہا۔ میں احمقوں کی طرح منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاید تمہیں یقین نہ آئے، مگر یہ سچ ہے، 100 رب دی۔ مگر ان عورتوں نے کچھ نہ کہا۔ وہ اس ڈر سے نہیں چیخیں کہ کہیں اس کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ پھر کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیا مطلب؟ وہ مر گیا، مگر کیسے؟ بس ایک صبح وہ مردہ تھا۔ مگر کیسے مرا وہ؟ لوگوں کا خیال تھا کہ اس کے منہ پر تکیہ رکھ کر اوپر سے اتنا دبا دیا گیا کہ وہ مر گیا۔ اس کے مرنے کا سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ ان کا کیا بنا؟ اگرچہ ان چاروں میں بہت زیادہ پیار تھا، مگر وہ جس ڈور سے بندھی تھی وہ اب ٹوٹ چکی تھی، لہٰذا قلوں کے بعد وہ سب تتر بتر ہو گئی۔ گاڑی لائنیں بدلتی اسٹیشن کی حدود میں داخل ہو رہی تھی اور پھر ساہیوال کے طویل پلیٹ فارم پر جا رکی۔ اچھا بیٹا، خدا حافظ۔ اس نے شفقت سے مجھے دیکھا۔ خدا تمہیں کامیاب کرے۔ اس نے اپنے سامان کی طرف اشارہ کیا اور قلی نے سامان اٹھا لیا۔ وہ چادر میں لپٹی اتری اور پلیٹ فارم کی بھیڑ میں گم ہو گئی۔ ساہیوال بہت پیچھے رہ گیا تھا، مگر میں ابھی تک اس ناقابل یقین کہانی کی کڑیوں میں گرفتار تھا۔ کیا ایسا ظالم مرد بھی ہو سکتا ہے؟ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ، کیا ایسے ظلم سہنے والی عورتیں بھی ہو سکتی ہیں؟ اور تب اچانک مجھے اپنی ممانی یاد آ گئی، جس نے ظلم سہنے کی حد کر رکھی تھی۔ خاندان بھر میں ہمارے ماموں جلالی ماموں کے نام سے مشہور تھے۔ وہ زبان اور ہاتھ دونوں کے استعمال میں بے دھڑک تھے، اور بیچاری چڑیا جیسی ممانی ہر وقت سہمی کانپتی رہتی۔ مستقل خوف سے جنم لینے والے تناؤ نے اس کے چہرے سے سکون، مسکراہٹ اور چمک سب چھین لی تھی۔ اب وہ محض ہڈیوں پر چپکا ہوا گوشت تھی۔ کپڑے پہنتی تو لگتا ہینگر پر لٹکے ہیں۔ آج تک کوئی یہ بھید نہ جان سکا کہ اس شریف، سلیقہ شیار، ہمدرد اور نرم مزاج بیوی کو ہمارے ماموں کس جرم کی سزا دے رہے تھے۔ شاید اس لیے کہ وہ بچہ نہ دے سکی۔ مگر یہ کوئی اتنا قبیح جرم تو نہ تھا، اور میں اسی جلالی ماموں کے گھر رہنے جا رہا تھا۔ ممانی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی، مگر وہ اتنی ناخوش رہی تھی کہ اب وہ ڈھنگ سے خوشی کے اظہار پر بھی قادر نہ تھی۔ وہ مجھے کاٹ کی عورت لگی، بلکہ وہ چاروں سوتیں بھی کاٹ کی عورتیں ہی تھیں، جبھی خاموشی سے سب کچھ سہ گئیں، اور اسی لیے ممانی بھی سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ ماموں کا کیا حال ہے؟ ایسے ہی ہے۔ وہ مجھے ماموں کے کمرے میں لے گئی۔ جلالی ماموں اب محض مفلوج ماموں تھے۔ یہ صرف سن سکتے ہیں، ممانی مجھے بتا رہی تھی۔ ہاں کہنی ہو تو 1 مرتبہ پلکیں جھپکاتے ہیں، نہ کہنی ہو تو 2 مرتبہ۔ وہ زور سے بولی، تمہارا بھانجا آیا ہے؟ ماموں نے 1 مرتبہ پلکیں جھپکا دی۔ جلالی ماموں کا بہت خوبصورت جسم اب مردہ گوشت کی طرح گھن پیدا کر رہا تھا۔ انہیں اس حال میں دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ کوئی افاقے کی صورت نہیں؟ بظاہر تو نہیں، وہ بولی۔ ہسپتال والوں نے فارغ کر دیا ہے کہ یہ لمبا کام ہے، اب تو میں ہی علاج کرتی ہوں، بلکہ انجیکشن لگانا بھی سیکھ لیا ہے۔ ممانی کی آواز میں خدمت کا فخر تھا۔ کوئی نرس رکھ لیتی؟ پرائیویٹ نرس بہت مہنگی پڑتی، اب تو میں نے انہیں سنبھال لیا ہے۔ کھانا کھا کر لیٹا تو تھکن کے باوجود نیند کوسوں دور تھی۔ کاٹ کی عجیب عورتیں میرے دماغ سے نہ نکل رہی تھیں۔ ممانی نے عمر بھر ذلت کی زندگی بسر کی، اور اب بھی اس جلاد کی خدمت میں مگن ہے، بلکہ اس خدمت سے وہ مجھے مطمئن اور خوش بھی نظر آ رہی تھی۔ ابھی مجھے اونگ ہی آئی تھی کہ ممانی کی آواز سے چونک گیا۔ وہ جیسے غصے میں بول رہی ہو، اتنی رات گئے، یہ کس سے لڑ رہی ہے؟ میں اٹھا تو ماموں کے کمرے میں روشنی دیکھی۔ جس عورت کو کسی نے بولتے نہ دیکھا تھا، اسے میں نے پہلی مرتبہ غصے بلکہ غیظ و غضب کے عالم میں دیکھا۔ حرام زادے، کمینے، ذلیل کتے، وہ اپنے جلالی خاوند سے مخاطب تھی۔ تو نے ساری عمر مجھے جلایا،
ذلیل کیا، ظلم توڑے۔ ہاں، اب کیا مردہ مثال پڑا ہے، کتے، کہاں گئی تیری اکڑ فون اور تیرا تنتنا؟ جلالی ماموں پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھ رہے تھے۔ جلالی ماموں کی آنکھوں میں خوف اور دہشت تھی، جبکہ مومانی کی آنکھوں میں وحشت، خالص وحشت۔ اور پھر گالیاں دیتے دیتے اس نے ایک جھٹکے سے جسم پر سے کمبل الگ کر دیا۔ اب وہ اس کے مفلوج پاؤں کے تلوں پر دیوانہ وار قمچیاں برسا رہی تھی، اور جلالی ماموں جس انداز سے پلکیں جھپک رہے تھے، کسی سی روح نے آج تک اس طرح پلکیں نہ جھپکی ہوں گی۔